کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو لوگوں کبیرہ گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو۔ چھوٹا گناہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ بھی درگزر کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچو۔ اگر یہ بھی ہو جائے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرا خاوند موت کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، القمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے گئے اور کہا، بیٹا کلمہ پڑھو۔ تو اس نے کہا، نبی جی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں زندہ ہے۔ کہا راضی ہے یا ناراض؟ کہا ناراض ہے۔ آپ نے بلایا، وہ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علقمہ کی ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا ہاں۔ کیوں ناراض ہو؟ کہنے لگی، کچھ اور بات نہیں ہے، بہت نیک بچہ ہے، نماز کا پابند ہے، تہجد بھی پابندی سے پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دیگر نفل عبادات بھی کرتا ہے، لیکن مجھ سے بدتمیز ہو کر بولتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، بہت نیک بچہ ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو میرا دل پھٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو معاف کر دو۔ کہنے لگی، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو آگ لگا دوں تب تو آپ معاف کرے گی؟ کہا پھر تو معاف کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹا اب کلمہ پڑھو۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ ہم اتنا گناہ کرتے ہیں اور صرف ہمیں 5 وقت کی نماز کی توفیق مل جاتی ہے تو ہم دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں، شاید کہ میں جنت کا بہت بڑا حقدار ہوں۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ اپنے آپ کو اس درجے کا سمجھتے ہیں، حالانکہ جھوٹ آپ بولتے ہیں، چغلی آپ کرتے ہیں، غیبتیں آپ کرتے ہیں، نفرتیں آپ پھیلاتے ہیں، حسد آپ کرتے ہیں، انتقام آپ لیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی آپ کرتے ہیں، سود آپ کھاتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ بازی آپ کرتے ہیں، جھوٹ آپ بولتے ہیں۔ اتنا گناہ کے باوجود آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو یہ سوچتے ہو کہ میں جنت کا حقدار ہوں۔ وہ صحابی ہو کر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو صحابی کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی۔ آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا اور اس کے دفن تک شریک ہوئے، قبر تک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کے بعد اعلان کیا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ پہنچایا، جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، جس نے ماں باپ کو پریشان کیا، جس نے ماں باپ کو برا بھلا کیا، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین و آسمان کی لعنت۔ نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ دیگر نفلی عبادات قبول، نہ صدقہ و خیرات قبول، کوئی اعمال قبول نہیں۔ تو کبیرہ گناہ سے بچو۔ ایک گناہ بھی اگر کبیرہ ہے، آپ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، آپ جنت کا دعوے دار نہیں ہے، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جنتی ہوں۔ شراب سے بچو، نشہ کرنے سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو جھوٹ بولنے سے بچو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ بہت بڑی گراوٹ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم پیسے بچانے کے لیے
ٹیکس سے بچنے کے لیے کتنے سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ بول کے آپ کتنے پیسے بچا لو گے؟ اگر جھوٹ بول کے آپ نے سارا ملک بھی بچا لیا تو اللہ کی قسم بہت گھاٹے کا سودا کیا، بہت بڑا نقصان اٹھایا. پیسہ نہ بچاؤ، سچ کو بچاؤ. سچ پراپرٹی ہے، پیسہ پراپرٹی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ پیسے لگاتی ہے حکومت، کچھ کھا جاتی ہے. آپ اپنی ذمہ داری ادا کرو، باقی کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. تو جھوٹ نہ بولو، چاہے سب کچھ چلا جائے جانے دو، لیکن جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ. دھوکہ بازی کر کے کاغذات نہ بناؤ. لڑکیوں سے شادی صرف اس لیے نہ کرو کہ جہیز میں بہت سارا مال آ جائے گا، کچھ پیسے اور کچھ سامان بھی آ جائیں گے. اللہ کے واسطے ایسی ذلت کا کام نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے نکل گیا. نماز چھوڑنے پہ کہا کہ اس نے کفر کیا. جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اور جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے نکل گیا. من غش فلیس منا. تو جھوٹ سے بچو، دھوکہ بازی سے بچو. چاہے سب کچھ چلا جائے جانے دو، مگر سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو. ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. حجاج کا زمانہ ہے، اس کے 2 بیٹے نے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہوا. انہیں شکست ہوئی، وہ بھاگ گئے، چھپے چھپائے گھر پہنچے. کسی نے حجاج سے کہا کہ ابن خراش کے دونوں بیٹے گھر آ چکے ہیں. تو حجاج نے کہا کہ آج میں ابن خراش کا امتحان لوں گا کہ وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. ابن خراش کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے 2 بیٹے میرے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، اس کا کچھ پتا چلا؟ وہ بھاگ گئے تھے، کچھ پتا چلا کہ کہاں ہے نہیں ہے؟ تو ابن خراش رحمت اللہ علیہ نے مسکرایا اور فرمایا کہ حجاج، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے. میرا بیٹا گھر میں ہے اور اب بھی گھر میں ہے. تو حجاج نے کیا کہا کہ تیرے سچ کے بدلے میں تجھے تیرے بیٹے ہدیہ دیتا ہوں. اگر تو جھوٹ بولتا تو تیرا بھی گردن اڑا دیتا اور تیرے دونوں بچوں کا بھی گردن اڑا دیتا. تو تیرے سچ کے صدقے دونوں بیٹے کو تحفہ میں دیتا ہوں. تو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. چند پیسوں کی چکر میں تم جھوٹ بولو، دھوکہ بازی کرو، کاغذات میں ہیرا پھیری کرو. ڈرو اس دن سے جس دن تم اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. ڈرو اس دن سے جس دن تجھے اپنے رب کے سامنے جواب دینا پڑے گا. آج چند پیسوں کی چکر میں دھوکہ بازی، جھوٹ اور طرح طرح کی گناہ کرتے ہو، کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیسے کرو گے؟ نبی کا گلہ آ گیا تو پھر وہاں کدھر جاؤ گے اور کس سے کہو گے کہ میری سفارش کر دو؟ اس لیے سچ کا ساتھی بنو، سچ کو کبھی نہ چھوڑو. اگر ایک طرف جھوٹ کا پیسہ ہو اور دوسری طرف سچ ہو تو مسلمان سچ کو پسند کرے گا، اس لیے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا.